تو فرہنگ کا مطلب ڈکشنری، الفاظ معنی، لفظ اور معنی۔ لفظ کو اکثر لکھنے میں بچے غلطی کرتے ہیں، الفاظ لکھتے ہیں، میں نے پچھلے بھی بتایا، لفظ کی جمع الفاظ۔ دشت و دمن جنگل، بیاباں ڈیزرٹ ریگستان۔ سرخرو کامیاب، سرخرو اکثر یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، پھر بچوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے۔ سرخرو یاد رکھیے، کامیابی، سرخرو ہو جانا۔ لہکنا، چہکنا، نغمہ سرا ہونا یعنی گیت گانا۔ پینگ، جھولے کا لمبا جھونک، لمبی رسی، جھولے کی رسی۔ دمکنا، چمکنا، جھلکنا مطلب اپنا جلوہ دکھانا۔ امن کو سوالات، امن کو شاعر کیوں ضروری قرار دیتا ہے؟ امن کو شاعر اس لیے ضروری قرار دیتا ہے کیونکہ امن سے ہی ایک انسان خوشحال و پرسکون زندگی گزار سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد دوسرا سوال، وطن کی کن چیزوں سے شاعر محبت کا اظہار کرتا ہے؟ شاعر وطن کے ذرے ذرے سے محبت کا اظہار کرتا ہے، ذرے ذرے، چھوٹی سے چھوٹی چیز سے محبت کا اظہار کر رہا ہے۔ شاعر کو کون سے تہوار پسند ہیں جن کے سدا منائے جانے کی وہ کیا کرتا ہے؟ دعا مانگتا ہے۔ شاعر دیوالی، عید جیسے تہوار، شاعر کو کیا ہے؟ دیوالی اور عید جیسے تہوار پسند ہے اور ان کو سدا منانے کی دعا مانگتا رہتا ہے۔ سیکری کے محل، تاج اور اجنتا کی کیا اہمیت ہے؟ سیکری کے محل، تاج اور اجنتا کی اہمیت تاریخی، تمدنی اور ثقافتی نوعیت کی ہے نا، ہسٹوریکل بھی ہے نا، کلچرل بھی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ثقافتی، کلچرل، ٹھیک ہے۔ فطرت کے کن مناظر سے شاعر متاثر ہے؟ شاعر وادیوں کی خوشحالی، خوبصورتی، بلند بالا پہاڑ، ہمالیہ کی اونچائی، مذہبی تہوار، ہرے بھرے لہلہاتے کھیت، تاریخی عمارتیں وغیرہ جیسے فطرت کے مناظری ٹھیک ہے چیزوں سے کافی متاثر نظر آتا ہے۔ غور کیجیے، اس نظم کے اشعار کی ترتیب کیا کرنا ہے دیکھیے، اور اس کے بعد ہر شعر کا کیا کرنا ہے؟ قافیہ اور ردیف۔ ہر شعر کا اپنا قافیہ ہے، ایسی نظم کو مثنوی کہتے ہیں، یعنی جس میں ہر شعر کا اپنا ردیف اور اپنا قافیہ الگ الگ ہوتا ہے، یعنی مثنوی کہتے ہیں دو مصروں اس کو جس میں ہر ایک شعر کے بعد ردیف اور قافیہ بدل جاتا ہو، اس کو کہتے ہیں مثنوی۔ تو یہ مثنوی کی حیت میں ہے۔ اس نظم کے اشعار کی ترتیب کا مقابلہ اپنی کتاب کی دوسری نظموں کے اشعار سے کیجیے۔ آپ اگر اس کو حمد سے ملائیں گے، آپ اگر اس کو نعت سے دیکھیں گے تو وہاں دیکھیں گے آپ وہ بند کی شکل میں ہے، لیکن یہاں پر وہ مسدس کی حیت میں ہے، وہ مخمس کی شکل میں، لیکن یہ مثنوی کی شکل میں ہے۔ اس میں ایک بند کا ردیف اور قافیہ ایک ہے، پھر دوسرے بند میں ایک ہے نا، پورے بند کا، لیکن یہاں پر آپ دیکھیں گے ہر شعر کا الگ الگ، اس لیے اس کو کیا کہتے ہیں؟ مثنوی کہتے ہیں۔ شاعر نے قدرت کی اور انسانی ہاتھوں کی بنائی ہوئی مختلف چیزوں کا ذکر کیا، ان کی الگ الگ فہرست بنائی، ذرا بنائیے۔ ہم وزن الفاظ کی فہرست بنائیے، ہم وزن الفاظ۔ دیکھیں آپ نظم، اب دیکھیں
اس نظم کے ہر شعر میں کئی الفاظ ایسے استعمال ہوئے ہیں جو ہم وزن ہیں، جیسے شاموں سے پیار، ناموں سے پیار دوسرا شعر، گاؤں سے چھاؤں سے تیسرا شعر، اپنی عمارات سے، اپنی روایت سے چوتھا شعر وغیرہ۔ آپ نظم کے دیگر اشعار میں تمام ہم وزن الفاظ کو ایک ترتیب سے لکھ کر استاد کو دکھائیے۔ اب مثال کے طور پر آپ دیکھیں یہاں پہ یہ دیکھیے، رہے سرخ رو سے کری کے محل ہے نا، پھر کھلتے کنول، دیکھو محل کنول ہے نا، کہ محل کھلتے کنول۔ اس کے بعد اجنتا کے بت رقص کرتے رہے، حسین غار تاروں سے برتے رہے، کرتے رہیں برتے رہیں۔ اس کے بعد نیچے دیکھیے، لہلہاتی رہیں ہری کھیتیاں لہلہاتی رہے، جوان لڑکیاں گیت گاتی رہیں، تو لہلہاتی رہیں گیت گاتی رہیں۔ اس کے بعد دیکھیے، سبز میدان میں دان رہے آسمان، دیکھیے دان آسمان۔ اس کے بعد نہاتی رہے، ٹھیک ہے، پھر کیا ہے، نہاتی رہے اور جگمگاتی رہے، دمکتا ہلال مسکراتا جمال، اور ملتے رہے کھلتے رہے، اقبال کی بنگال کی، ٹھیک ہے، خواں رہے دیوان رہے، ہے نا، خواں رہے دیوان رہے، ہے سمجھ میں؟ تو اس طرح سے ہمارا